واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو، ایمانیات کے حوالے سے ایک حدیث کا سلسلہ چند ایک جمعے سے بیان کرتے ہوئے چلا آ رہا ہوں، اور اس ایمان کا دوسرا حصہ جو کہ الشفقۃ علی اللہ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا، اچائی کا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کا اظہار کرنا، یہ ایمان کا سب سے ادنا حصہ ہے۔ لیکن زندگی رہی تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج جمعۃ المبارک کی اس میں دل چاہتا ہے کہ اس دور کا مسلمان بڑا توہمات کا شکار ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ نحوست کی بات ہے، یہ انڈیا میں ان دو کے ساتھ رہ کر مسلمانوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ معاف کیجئے، دکھتا ہوا رگ پکڑ رہا ہوں، اور جب دکھتا ہوا رگ کوئی پکڑے تو اس میں درد اور زیادہ ہوگا، اس لیے میں اس رگ کو پکڑے جا رہا ہوں پکڑنے جو پہلے سے دکھی ہے، مزید اس میں دکھ کا اضافہ ہوگا۔ آج بھی امت مسلمہ میں بہت سے ایسی باتیں رائج ہو گئے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ پیغمبر علیہ السلام نے بتلائے، نہ صحابہ تابعین تبع تابعین کر کے دکھایا، نہ محدثین اور فقہاء کے ہاں ان باتوں کا کوئی اہمیت ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو بڑا اہمیت دے کر اس کو دین ایمان کا جز بنا لیا ہے۔ شادی کی رسومات میں دیکھ لیجئے، جو اسلام کے احکامات ہیں وہ کم، جو رسومات ہے اور وہ دین کا حصہ ہے وہ زیادہ۔ اسی طریقے سے فوتگیوں میں دیکھیں، ہمارے ہاں جو دین کا حصہ ہے، جو پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا وہ کم، اور جو توہم ان دو کی طرف سے ہم میں آیا ہے وہ زیادہ، اتنا زیادہ کہ اس کو ہم نے دین کا حصہ سمجھ لیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہی بات عرض کرنے جا رہا ہوں جس کو ہم نے دین کے حصہ بنایا ہے، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیے صحیح حدیث، بخاری شریف کی حدیث، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں فوتگی ہو جائے، انسان ہے آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ہمسایوں کو چاہیے، رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ کچھ پکا کر اس گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرے 3 دن تک، اس لیے کہ وہ اپنے غم میں ہوتے ہیں،
اپنی کانے سے لا تعلق ہوتے ہیں. دوسرے رشتہ دار ہمسایہ کو چاہیے کہ اس غمزدہ خاندان کے ساتھ 3 دن تک دلجوئی کرے ان کا، اور فرمایا اس میں صرف وہ رشتہ دار شریک ہو جو کہ یہاں پر اس ٹائم موجود ہو، گھر کے مرحوم سے تعلق ہو، یا دور سے فوتی کی خبر سن کر ان کے رشتہ دار دور سے آئے ہو. اب بھلا وہ کہیں ہوٹلوں میں تو رہنا یا ہوٹلوں میں کھانا پینا زیب نہیں دیتا، لیکن ہمسایوں میں قریب کے رشتہ دار، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی کھانے پینے کا بندوبست اپنی گھروں میں کریں. فرمایا ان 3 دن قریب رہ کر بھی اگر کوئی کسی مردے کے ہاں اس کا کھانے میں شریک ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا دل مردہ ہوگا، کوئی اس میں زندگی کے اثرات نہیں ہوں. بس 3 دن کے بعد فرمائے باقاعدگی طور پر فاتحہ کے لیے بیٹھنا، شامیانے لگانا، بیٹھک میں آ کر بیٹھ جانا، یہ شران نہیں ہے. ہاں کوئی بعد میں پتہ چلا آتے رہے دعا کرتے رہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ صحیح ہے، لیکن باقاعدگی سے بیٹھنے کا اہتمام صرف 3 دن ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ رسم بن جائے، اسلام کے اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد سوئم شروع ہو جاتے ہیں، پھر 3، 7، 10، چہلم، برسی، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب ہندوؤں کے رسم ہیں. نہ تیسرے دن کوئی خیرات ضروری ہے، نہ 10ویں دن کوئی خیرات کا اہتمام ضروری ہے، نہ کوئی چہلم ضروری ہے، نہ کوئی برسی ہے، کچھ بھی نہیں. یہ صرف اور صرف ایک لوگوں نے رسم بنایا ہوا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور اتنا ضروری رسم اس ٹائم بن چکا ہے کہ ایک جگہ جانا ہوا، پہلے کی بات ہے، کہا کہ سوئم ہے، پھر دعا کر لی تو دیکھا اس نے کہا کھانا کھا کر جاؤ، چاول ہے، زردہ ہے، قورمہ ہے، سب کچھ. میں نے اس سے پوچھا گھر والے کو بلا کر، میں نے کہا یہ شادی کی تقریب ہے یا غم کی تقریب ہے؟ کہا جی نہیں، غم کی تقریب ہے. میں نے کہا اتنا اہتمام جیسے شادی کی کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. اور پھر مجھے اس گھر والوں کو بھی جانتا ہوں کہ غریب لوگ ہیں، بمشکل اپنا گزارا کرتے ہیں. انہی بھائیوں میں ایک بھائی میرا شاگرد تھا، عبد الرحمن اس کا نام تھا. میں نے عبد الرحمن ادھر آؤ بھائی، میں نے تو سنا ہے کہ تم لوگ بس گزارا کرتے ہو، یہ اتنا اہتمام جیسے شادی کی کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، یہ کہاں سے کیا؟ کتنے رشتہ داروں نے آ کر کہا جتنا قرض لے سکتے ہو قرض لے لو، لیکن سوئم پر دیگے ضرور پکاؤ. یہ قرض اٹھا کر اب پوری زندگی ہم اس کو ادا کریں گے. میں نے کہا تمہیں کس کا حکم تھا؟ اللہ کا، اس کے رسول کے؟ کتنے نہیں اور تو نہیں جانتے
رشتہ داروں نے کہا ناک کٹ جائے گی کہ ہو اپنے والد کا سوئم بھی نہیں کر سکا، چھلے بھی نہ کر سکا، ناک کٹ جائے گی برادری میں۔ بس یہ ناک کٹنے والی باتیں ہیں اور شریعت کے اس میں کوئی بات نہیں، اس میں ثواب ملے گا، اس میں اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے کہ یہ دین میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اور یہ پھر شادی میں بارات کی کانے کا اہتمام کرو، جی 300 بندے آ رہے ہیں، 400 بندے آ رہے ہیں، اور بارات والے نکاح کے وقت پھولے نہیں سماتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کیا لے کر آئیں گے؟ چوارے، 100-200 روپے کی چوارے لا کر دلہن والوں پر احسان کریں گے۔ اب دلہن والوں پر 300 سے زیادہ بندے لا کر خوب کانے کائیں گے۔ لڑکی بھی لے جاؤ، جہیز کے نام پہ سامان بھی لے جاؤ، اور خوب سے خوب کانا بھی کھاؤ، کہ شادی کا حق ادا ہو رہا ہے۔ یہ سب رسومات ہے، یہ ہندوؤں کے رسوم تو ہو سکتا ہے، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ بارات کے کانے کا تصور، خدا کی قسم یہ دین دشمنی ہے۔ یہ کہاں سے نکالا بارات کو کانا کھلانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی کا ایک کانا ہے اور وہ ولیمے کا کانا ہے، بس کہ لڑکے والے اپنی طرف سے ولیمے کا اہتمام کریں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمائے کہ بدترین کانا ولیمے کا کانا ہے، جس میں امراء بلائے جاتے ہیں اور غریبوں کو دھتکارا جاتا ہے۔ غریبوں کو تو قریب آنے ہی نہیں دیتے، سب امراء کو بلائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ولیمہ نہیں ہے۔ ولیمے میں سب سے پہلے غرباء کو بٹھاؤ، ان کو جی بھر کے کھاؤ کھلاؤ، ان کا حق پہلے ہے۔ تو شادی بیاہ میں صرف ایک کانا ہے، اس کانے کو ولیمہ کہتے، بس۔ نہ بارات کا کوئی کانے کا تصور ہے، وہ جو بسکٹ اور یہ چیزیں دیتے، میں کہتا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ چلو آئے ہیں، ایک شربت گرمی ہے، ایک شربت کا ایک گلاس پلا دو، ایک چائے کا کپ، بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ 300-400 مہمانوں کو کھانا کھلانا، یہ 100% خلاف شریعت، رسوم بنائے ہوئے ہمارے۔ شادی کے الگ رسم ہیں، فوتگیوں کے الگ رسم ہیں، سالگرہوں کی بھی رسومات ہیں۔ سالگرہ کیا معنی؟ کہ اس کے عمر کا 1 سال گر گیا، یہ خوشی کی بات ہے کہ غم کی بات ہے؟ اس کا 1 سال گزر گیا، یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ پریشانی کی بات ہے؟ گفٹ پہ گفٹ دیے جا رہے ہیں، اور بعض جگہ تو 101 روپیہ رکھتے ہیں، بعض جگہ 111 رکھتے ہیں۔ میں نے جب پوچھا یہ کیا ہے، کہتے جی اس میں 11ویں شریف والے کا بھی حصہ ہے۔ اللہ کا نہیں ہے، 11ویں شریف والے کا حصہ ہے۔ چھوڑو، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمیں رواجوں نے مارا، رسموں نے مارا، توہمات نے مارا۔ اور میاں جی پھر یہ تو ایک میں نے مثالیں دی جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں اس وقت موجود ہے، میں نے پہنچایا، آگے عمل آپ کا کام ہے۔
سفر المظفر کا مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سفر الخیر بھی کہا۔ نانا شادی نہ کرنا، خبردار، کوئی خوشی کی تقریب نہیں بنانا گھر میں منانا، سفر کا مہینے مصیبتیں آ جائیں گے بھائی۔ مذہب کے ٹھیکیدار دیکھے ہیں جو خرافات ہے یہ مذہب کے ٹھیکیدار گڑھ کر لاتے، جس سفر کے مہینے میں اتنے ہزاروں آفتیں نازل ہوتے، اتنے لاکھوں آفتیں نازل ہوتے، بچے نے بردن ذرا زور سے زمین پر پٹک دی، نہ بیٹے نہ، جنات اترے ہیں ہر گھر بھر ہوا، کہیں اس برتن کے نیچے کہ جنات کا بیٹا نہ مر جائے۔ باقی مہینے خیر خیر صلی، بس سفر میں آ کر ہماری گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ کس نے کہا؟ حضور کی حدیث ہے، اللہ کا حکم ہے، صحابہ نے بتلایا، تابعین اور تبع تابعین محدثین فقہا نے اس کا ذکر کیا، یا مذہبی قسم کے ٹھیکیداروں نے جس کا کام بھی یہ ہے کہ گھروں میں کھانے پینے کے ذرائع تلاش کرو، میں اس کے لیے یہ خیرات کروں، بھئی اس کے لیے وہ خیرات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں توہمات کے کوئی تصور نہیں، یہ دن بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ راتیں بھی اللہ کی پیدا کردہ، یہ مہینے بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ سال بھی اللہ کی پیدا کردہ۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کائنات کا نظام 9 سال 12 سال پر، یہ 12 مہینوں پر ایک سال مشتمل ہے، جب سے کائنات میں، اس میں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کام نہیں کرنا ہے، کوئی مہینہ، کوئی دن۔ یہ بھی ہندوؤں کے ہاں رسم ہے، شادی کی تقریب کرنی ہے جی، ہاں پنڈت کو بلاؤ کہ پنڈت تاریخ دے کے، کون سی تاریخ ہمارے لیے شادی کی مناسب ہو، ہم بھی یہ کرنے لگ گئے۔ وہ تو ہندو ہے، اللہ پہ ایمان نہیں، آپ کا تو اللہ پہ ایمان ہے کہ اللہ نے کوئی دن کوئی رات منحوس پیدا نہیں کیا، کسی دن میں نحوست نہیں ہے، کسی رات میں نحوست نہیں۔ مسافر چلا جائے، نہ جھاڑو نہ لگانا، یہ بیچارہ پھر پلٹ کر اس گھر میں نہیں آئے گا، یہ کہاں سے آئے؟ کوئی عورت گھر میں آٹا گوندھ رہی، کوے نے آواز دی، اوہو کیا کرے، آٹا کچھ زیادہ ہی گوندھ لو، مہمانوں کی خبر آ گئی کہ مہمان آ رہے ہیں، کوے نے خبر پہنچائی۔ صبح اگر بلی نے راستہ کاٹو، یار سفر نہیں کرنا ہے، بلی نے آج راستہ کاٹا، دا شی سترګه وپړه کېږي. هله ورسه مولوي صاحب ته ځغله، دا مولوي صاحب خدای یو څه پکښې شي دمې که یو څه به ورته ته میلاو شي، چپه سترګه وپړه کېږي. هله مولوي صاحب ته څه مصیبت را روان دي، بابا دغه سترګې قصه ده، ولاکه په شی سترګه سره ورپېږي خیر راځي، یا ولاکه چپه سترګه ورپېږي خیر. وی خدای دې خیر کړي چې سهار سي سپین ږیري وایي، وی بابا ولې خدای دې، وی ګرده شپه سپي ژړل، څه د آفت اطلاع راکوي چې آفت را روان دي، سپي ګرده شپه ژړل. پوری رات کتا رو رہا، آنکھ دایاں آنکھ پڑکا ایسا کرتے، کوئی خیر کی خبر آ رہی ہے.
اور بایاں یا اللہ خیر ہے، کوئی مصیبت آنے والا ہے، ہر جاؤ کسی قاری صاحب مولی صاحب کو ڈھونڈو، وہ دم کرے، بہت بڑی آفت آنے والی، کوا آفت، آنکھوں کا بھڑکنا آفت، کتے کا رونا آفت، یہ ہندوؤں کے رسومات ہیں۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق، سفر میں شادی نہ کرو، گھر میں آفتیں آئیں گے، زکوٰۃ کے مہینے میں خوشی کی تقریب مت بناؤ، آفتیں آئیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایسے دن رات بھی دیے ہیں، ایسا مہینہ بھی دیے جس میں آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اللہ اس کو یہ ہم نے خود بنائے ہوئے۔ ہاں آفتیں ہیں، مصائب ہیں، فرمایا جو رب کی نافرمانی کرے اس گھر میں آفتیں آتی ہیں۔ اور جو بے نمازی ہوگا آفتوں کی برمار ہے۔ ولا فدا کور کې پیریانان دي که څه کیسه ده، لوی پیری خو ته یې چې لمونځ نه کوې، ته بل پیری ګورې، کسی پتہ نہیں جنات کی گھر میں کیا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی مصیبت۔ کسی مولوی صاحب میں اور بیوی جو سب ہم کام کر رہے ہیں، تنخواہ 17-18 تاریخ کو ختم ہو جاتا۔ میں نے کہا کہاں کام کرتے ہو؟ کہا بیوی بھی بینک میں مینیجر ہے، میں بھی بینک میں مینیجر ہوں۔ میں نے کہا جب نحوست کے پیسہ گھر میں آئے گا برکت بھی مانگتے ہو، خیر بھی مانگتے ہو، سود کا پیسہ گھر میں آئے گا تو برکت مانگتے ہو۔ آؤ میں نے کہا پوچھو مسجد کے ائمہ سے، مسجد کی خدمت کرنے والوں سے کتنا دیتے ہو؟ 5000 6000 2000 امام کی تنخواہ ہے۔ جب بھی پوچھو کیا حال ہے، جواب میں کہے گا الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا۔ یہ ہے خیر و برکت۔ فرمایا جس پر حج فرض تھا، فرض حج اس نے ادا نہیں کیا، اس کے گھر میں بے برکتی ہوگی، اس کی زندگی میں بے برکتی ہوگی۔ فرمایا جس نے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کیا، اس مال پہ نحوست آئے گی۔ یہاں قریب، خیر پرانی بات ہے لیکن جگہ قریب ہے، بانو مارکیٹ ہے، بانو بازار، گڑیوں کی دکانیں ہوتی تھی، پتہ نہیں ابھی بھی ہے نہیں۔ چور نے رات کو آ کر چوکیدار کو باندھا، ایک دکان ٹارگٹ تھا اس میں، یہ راڈو ہے کیا، اس قسم کی بڑی اعلیٰ قسم کی گڑیاں تھی اس میں۔ چور کو باندھا، تمام دکانوں کو توڑا، وہ جو تول پہ ملتے ہیں سب وہی گڑیاں تھے۔ اچھا توڑا اس کو بھی جس میں قیمتی گڑیاں تھی۔ ہم بھی صبح پہنچے دیکھنے کے لیے، چشمدید بات کر رہا ہوں۔ تو وہ دکان کا مالک آیا، اس کو کہا تم اپنی دکان کو دیکھو۔ اس نے دیکھا کہتے الحمدللہ ایک گڑی بھی اپنی جگہ دائیں طرف سے بائیں نہیں ہوئی، سب اپنی جگہ موجود ہیں۔ وہ جو کم قیمت کی گڑیاں تھے وہ لوٹ کر لے گئے، اور جو اعلیٰ قسم کی گڑیاں تھے وہ موجود تھے۔ اس سے پوچھے کیا عمل کرتے ہو؟ کہا الحمدللہ ایک ایک گڑی کا میں نے زکوٰۃ دیا ہے۔ اللہ نے ان گڑیوں کی حفاظت فرمائی۔ چوروں سے کہا سب دکانوں کو تھے جو اصل تھا، کسی اسی کو تو توڑنا تھا،
کسی وہ تو بری ہوئی رہے گی، کسی ہمیں خدا کی قسم ایک گھڑی بھی نظر نہیں ہے. آپ اس کو معمولی سمجھتے ہو یا مال کا نقصان سمجھتے، خدا کی قسم جس مال پہ زکوٰۃ فرض ہے آپ ادا کریں، پھر اللہ کی حفاظت میں ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کرے. ادا نہ کرے تو نہ ہو سکتا. حج کی نہ ادا کرنے، سود، رشوت، یہ مردار پیسہ گھر میں آئے، اس گھر میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خیر و برکت آئے. اچھا راستے اختیار کرو، نیکی کا راستہ. بے نمازی مت بنو، خدا کی کیسے گھر میں خیر و برکت ہو. صبح سویرے اٹھنے کے بعد موبائل کو اٹھ کر مت دیکھو، سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ اس گھر میں خیر و برکت ڈالے. یہ ہے خیر و برکت. نحوست ہماری اپنی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے نہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستو، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ اللہ کا پیدا کرتا ہے. اس کو سفر الخیر کہا کرو، سفر المظفر کہا کرو. اس میں کوئی آفت نہیں ہے، اس میں کوئی بے خیری نہیں. جتنا اوقات ہے، جتنی ساعت ہے، سب میں خیر و برکت ہے. کسی دن میں، کسی رات میں کوئی بے خیری نہیں ہے. سب کے سب اللہ کی پیدا کردہ ہے اور سب میں خیر و برکت ہے. صرف اگر ہم گناہوں سے بچے رہے بس. اللہ پاک عمل کی توفیق. سنت سے پڑھ لیجیے.